جو ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اردو کی اس محفل اور محفل میں یہ پھولوں کا گلدستہ اور اس گلدستے کا میں ایک قصہ، ایک پھول آپ سب کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس خاص موقع پہ مجھے مہمان خصوصی بنایا، اس قابل سمجھا کہ میں اردو کو بول سکتا ہوں تھوڑی بہت، حالانکہ میں اتہاس یا ہسٹری ٹیچر ہوں، استاد ہوں۔ جب مجھے کبھی پوچھا گیا آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو میں نے اردو میں کہا تھا استاد بننا چاہتے ہیں۔ میری کلاس میں جیسے آپ نے اردو ڈپارٹمنٹ کی تعریف کی تو مجھے جلن ہونے لگی، مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کی تعریف کرنی ہے۔ انڈیا کا اکیلا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، ایڈوانس اسٹڈی ہے، سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈی MU، اس میں ہمارے زمانے میں 72 ٹیچر تھے۔ کتنے؟ 72، 14 پروفیسر تھے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں اپنا نام بدل کے ڈاکٹر سے پروفیسر بھی ہو گیا، تو آپ لوگ کی دعاؤں سے میں کچھ 19 تاریخ کو پروفیسر ہو گیا، پچھلی 19 تاریخ۔ تو جہاں تک اردو یا اردو بنانے کا سلسلہ ہے، اس کی ہسٹری آپ کے استاد نے بتایا۔ میں اس محفل میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی معزز مہمان ہیں اور آپ سب، خاص کر کے طلبہ طالبات جن کی وجہ سے استادوں کا سر واپس سے اونچا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب کامیاب ہوتے ہیں تبھی ہمارا سر اونچا ہوتا ہے، ان کے لیے میں کچھ ذرا سا اردو سے ہٹ کے، یعنی اردو کو اردو سے ہٹ کے اپنے نظریے سے اردو کو میں نے کیسے دیکھا ہے اور زمانے میں اردو کی اہمیت کیا ہے، اردو کی پریشانی کیا ہے، اور اردو کو کس طرح سے ہم استعمال کریں کہ وہ ہمارے لیے زندگی میں کامیابی کا شاہراہ بن جائے۔ ابھی تک ہم اردو کو صرف ایک سرکاری نوکری کا ذریعہ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے اردو سے بڑی ناامیدی ہونے لگی ہے لوگوں کو۔ بہرحال چونکہ تاریخ کا استاد ہوں تو تاریخ کا کیڑا بھی ہوگا ضرور، کچھ اردو کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اردو لشکری زبان ہے، کیونکہ اردو کا معنی قید ہوتا ہے، لشکر ہوتا ہے۔ یہ اس نظریے کو میں نے تھوڑا خارج کیا ہے، حالانکہ بہت لوگ خارج کرتے ہیں، انہیں سے ہم نے بھی سیکھا ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو چونکہ کیمپ کے آس پاس ڈیولپ ہوئی، اس لیے اس کو لشکر کی زبان یا کیمپ کی زبان کہتے ہیں، اور وہیں سے اس کی شروعات ہے۔ مختلف زبانوں کو اکٹھا کر کے اردو بنا دیا گیا۔ یہ سراسر ایک الزام ہے، کیونکہ اگر مختلف زبانوں کو اکٹھا کر کے اگر اردو بنانے کا رواج ہوتا اور یہ سیکھ جاتی، ایسی زبان ہو جاتی کہ سب کے دل کی پیاری ہو جاتی، تو ایسی بہت ساری زبانیں بنی ہیں جو مختلف زبانوں کے الفاظ، اس کے اسکرپٹ اور اس کی لے اور جملوں کو لے کر کے زبانیں بنی، لیکن وقت کے ساتھ وہ خود بخود مٹ گئی۔ یورپ میں کوشش ہوتی تھی، اسپیرانٹو نام کی ایک زبان بنائی گئی تھی، اسپیرانٹو نام کی ایک بھاشا، ایک زبان بنائی گئی تھی، تاکہ اس کو بہت ساری یورپ کے الفاظ کو ملا کے ایسی زبان بنائی جائے کہ جیسے یورو ہے، وہاں کرنسی چلتی ہے یورو، اسی طرح سے یورپین زبان ایک بھاشا بن جائے جسے پورے یورپ کے لوگ
آگے مکس کر کے وہ الفاظ کو چن کے اور ایک نئے طرح کی زبان بنا دی جائے. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اردو کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ اردو نے بھی مختلف زبان کے الفاظ لیے اور ایک زبان بن گئی. ایسا نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کسی بھی زبان کے لیے اس کا صرف اور اس کا نام، اس کا گرامر ہونا ضروری ہے. جب تک گرامر نہیں ہوگا زبان دوسرے کی مانی جائے گی. گرامر میں ہم دوسری زبان کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے انگلش ہے، آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ 15ویں صدی تک انگلش کوئی زبان نہیں تھی، اب ڈرمز تھی، لوکل زبان تھی. یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، لیکن وہ کوئی لینگویج نہیں تھی، اسٹیبلش لینگویج نہیں تھی. اس سے زیادہ